کل جو نحمیر کا سبق ہوا تھا اور شروع سے سمجھایا تھا تو سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گیا تھا. جی استاد. ٹھیک ہے. تو کوئی ساتھی بتائیے کہ جملہ اسمیہ میں مستند مستمر کیا ہوتا ہے, جملہ فعلیہ میں مستند مستمر کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے, جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے. جملہ استادی جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہو, اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف جو ہے فعل ہو, اور حرف مسند وہ نہیں. ہوتا ہے ہاں. پہلا لفظ. جیسے زید عالم, یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے, پہلا. اور ہاں پہلا جو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا چیز اس کا. اور ضرب زید یہ جملہ فعلیہ ہے, ضرب فعل ہے اور زید اسم ہے, تو اس میں فعل پہلے آ رہا ہے اور اسم بعد میں آ رہا ہے, اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حکم لگایا جائے, اور مسند کہتے ہیں حکم کو. اچھا, تو ذرا بتائیے ان میں مسند کیا ہے, مسند. ضرب زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے, ضرب مسند ہے. حضرت جس جملے میں پہلا جز جو ہے وہ اسم ہو تو اس کو اسمیہ جملہ کہتے ہیں, اور جس کا پہلا جز جو فعل ہو فعلیہ جملہ کہتے ہیں. جیسے ضرب زید, یہ فعلیہ جملہ ہے, اس میں ضرب جو ہے وہ فعل ہے اور یہ مسند بھی کہلائے گا, اور زید جو ہے مسند الیہ کہلائے گا. جبکہ ہاں زید عالم, زید جو ہے وغیرہ. وہ اسم ہے, عالم جو ہے وہ اس کی زید مسند الیہ ہے, اور عالم یہ خبر ہے, وہ مسند بھی ہے, اور یہ حکم زید کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے. یہ دو ٹھیک ہے, اس کے آپ ترکیب کیسے کریں گے, ذرا بتائیے ان کی ترکیب کیسے کریں گے. پہلا جو اسمیہ جملہ ہے. ضرب فعل اور زید اسم. فعل اپنے اسم سے مل کر جملہ ضرب فعل اور زید اسم, فعل اپنے اسم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زید الفاعل, ضرب فعل, زید الفاعل, اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ کا زید عالم, زید جو ہے زید اسم, اور مبتدا اور عالم اس کی خبر, اور یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم نے بتا دیا کہ جو پورا جملہ ہوتا ہے مکمل, جس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے, جس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں, مرکب مفید ہوتا ہے, لیکن مفید ہوتا ہے. اس کی دو قسم ہے, ایک ہے جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ جی. خبریہ کی پوری تفصیل ہو گئی, اس کی دو قسمیں, جملہ فعلیہ اسمیہ, اور پھر وہ پہلا جز کیا کہلاتا ہے, دوسرا جز کیا کہلاتا ہے. پھر ابھی دوسری قسم اس ہے جملہ انشائیہ. تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے تو پورا جملہ, لیکن اس میں کسی بات کی خبر دینا مقصود نہیں ہوتا, اور کسی واقعہ کی خبر دینا مقصود نہیں ہوتا, بلکہ اس میں کچھ طلب کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کے کہنے والے کو آپ سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جملہ خبریں کی تعریف ہم نے کی دینی کہ جب کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکے, سچا کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے. اب جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ موصوف نہ کر سکے. موصوف نہ کر سکے مطلب یعنی متصف نہ کر سکے, آسان الفاظ میں جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکے. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا کوئی پانی لاؤ, اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں, یا جو آپ کا جملہ ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو اس میں سچ اور جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو حکم ہے, آرڈر ہے کہ پانی لے کے آؤ, اور آپ یا کسی بات سے منع کیا جا رہا ہے, مطلب یہ کہ اس وقت غیر ضروری بات نہ کرے. ابھی آپ کو کسی بات سے منع کیا گیا, اب اس میں کوئی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے, یعنی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو یہ جو ہے جملہ انشائیہ کہلاتا ہے کہ کہنے والے کو سچ اور جھوٹا نہ کہا جا سکے. اور اس کی پھر 10 قسمیں ہیں. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں, مشہور 10 قسمیں ہیں, ورنہ ویسے 12 قسمیں ہیں. تو یہ جو 10 قسمیں ہیں یہ آگے ذکر کی ہے, ہر ایک ذکر کیا ہوا, اس کے ساتھ پھر مختصر مثال بھی ذکر کیا ہے. اس کا پہلے قسم جو ہے نا وہ امر ہے, آرڈر. جیسے اضرب, اضرب کا معنی ہے مار, مار تو ایک مر, آپ کو کوئی کہے کہ بھائی اضرب مارو, تو یہ آرڈر ہے.
اور نہیں، جیسے لا تضرب، مت مارو، اب اس میں کوئی سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے استفہام، آپ کسی سے کچھ پوچھنا چاہے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے؟ اب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کیا زید نے مارا ہے، یا آپ سے پوچھ رہے کہ بھئی کیا وہ فلاں آیا ہے، آپ نے کوئی سوال کیا، اب اس میں کوئی سچ اور جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ تیسری قسم استفہام، استفہام پوچھنا، سوال کرنا، تو آپ کس سے کوئی بات پوچھنا چاہے، جیسے مثال پیش کیا کہ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ہے تمنی، تمنی یعنی آپ کسی قسم کسی چیز کی منظور کریں، کسی استاد محترم دوبارہ فرمائیے گا، کسی چیز کی آرزو کرے، آرزو، آرزو، جزاک اللہ۔ ہاں آپ تمنا کریں نا، آرزو کرے کسی چیز کی، جیسے اس نے مثال پیش کی نہیں تو زید حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، ہاں آپ کہہ رہے کہ بھی کاش میں پہلے سے پڑھ چکا ہوتا، کاش میں اپنا وقت کو، میں اپنا وقت کو قیمتی بنایا ہو چکا ہوتا، یا میں یہ کام کر چکا ہوتا، یا کاش میں یہ کام کر لیتا، تو کسی بات کی آپ جو ہے نا آرزو کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمنی، اردو میں بھی کہتے ہیں تمنا، تمنا کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگلی قسم اس کے ترجی، ترجی جو ہے نا امید کو کہتے ہیں، امید، تو آپ کسی چیز کے جو ہے آپ امید ظاہر کریں، کہہ رہے کہ بھئی ہاں امید ہے وہ آ جائے، اس کے لیے ہم اردو میں پھر شاید کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا، شاید، شاید وہ آ جائے، یا امید ہے وہ آ جائے، یا امید ہے کہ کل سبق ہوگا، امید ہے کہ والد صاحب چند دن بعد سفر سے واپس پہنچ جائیں گے، تو آپ کسی بات کی امید ظاہر کریں، اس کو کہتے ہیں ترجی۔ اور جیسے اس نے مثال پیش کیا لامرن، لعل عمرن غائب، شاید عمر غائب ہو، یا امید ہے عمر غائب ہو، تو سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات۔ اگلی قسم ہے عقود، عقود کہتے ہیں عقد، اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی انہوں نے آپس میں عقد کیا، یعنی معاملہ کیا، عقود جمع ہے عقد کی، یعنی معاملہ، تو آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، تو اس وقت لین دین کے وقت جو آپ الفاظ استعمال کریں گے نا، لین دین کے لیے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں وہ عقود کہلاتے ہیں۔ اس نے مثال پیش کیا بیعت و اشتری، تو آپ دکاندار کے پاس چلے گئے اور آپ نے دکاندار سے کہہ دیا کہ مجھ پر یہ چیز بیچ دے، تو اس نے کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دیا، اور یا یہ جو الفاظ ہے اس وقت آپ نے استعمال کر دیا، تو بیعت تو مانا ہے میں نے خریدا اور میں نے بیچ دیا، اور اشتری تو مانا ہے میں نے خرید لیا، تو بیعت تو میں نے بیچ دیا، دکانداری کہے گا کہ میں نے آپ کی چیز بیچ دی، اور آپ کہیں گے کہ اشتری تو میں نے لے لی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، مثلا معاملہ ہے آپ نے نکاح کیا، تو آپ نے کسی عورت سے کہا کہ نکاح تو، میں نے آپ سے نکاح کیا، تو عورت نے کہا قبل تو، نے مجھے قبول ہے، میں نے قبول کیا، تو یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اس طرح جو ہے نا آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے نا شرکت کا معاملہ کر دیا، یعنی کاروبار شروع کیا آپ لوگوں نے مشترکہ، اور آپ لوگوں نے جو ہے نا آپس میں معاملہ کر رہے کہ ہم یہ معاملہ کریں گے، لین دین آپ نے طے کر دیا کہ اتنے پیسے میرے، اتنے پیسے آپ کے، اور پھر آپ نے اس سے کہا کہ چلو میں نے آپ کے ساتھ مشارکت کر دی، یعنی شرکت کا معاملہ کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی قبول کر لیا۔ یہ جو الفاظ معاملے کے وقت آپ استعمال کریں گے تو یہ عقود کہلاتا ہے، عقد۔ یا آپ کوئی اور بھی معاملہ کر رہے ہیں، کرایہ پر جو ہے نا آپ نے بائک کرایہ پر لے رہے، سائیکل جو ہے نا کرایہ پر لے رہے، تو آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ استاجر تو میں نے آپ سے یہ چیز کرایہ پر لے لی، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کرایہ پر دے دی۔ یہ جو الفاظ ہے وہ عقد کے وقت جو استعمال ہوتا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، عقد کہلاتا ہے، عقود کہلاتا ہے۔ ہاں لیکن اگر یہی لفظ آپ کسی اور وقت استعمال کریں، عقد کے وقت استعمال نہ کریں، یعنی آپ نے جو کوئی چیز لے لی دکاندار سے، موبائل آپ نے لے لی، اور آپ نے تو اس وقت جو ہے نا میں نے خرید لی، میں نے بیچ دی کے الفاظ وہاں پر استعمال ہو گئی، تو یہ تو عقد ہے۔ لیکن اگر جب آپ نے دکاندار سے موبائل لے لی، اور ابھی آپ آگے اپنے ساتھی سے جو ہے نا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے بھائی سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے موبائل لے لی، تو آپ اسی کو سامنے جو ہے نا آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی بیعت ہو، میں نے یہ موبائل خریدی، تو اب جو آپ نے جو ہے نا بیعت کا لفظ استعمال کر دیا، تو یہ ہے بیعت کا لفظ جب آپ نے معاملے کے وقت استعمال کیا تھا، تو اس وقت تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، اور یہ عقد ہے، عقود ہے۔ لیکن جب اب آپ بھائی کو یا دوست کو، کسی ساتھی کو خبر دے رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا موبائل لے لی،
تو اب اس وقت یہ عقد نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ فعل ہے نا، فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ ہے، اور اس وقت آپ کوئی عقد نہیں کر رہے، معاملہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں. اب خبر دینا چاہ رہے ہیں تو جملہ خبریہ ہو گیا، یعنی مرکب مفید ہے. اگلی قسم ہے، یہ الفاظ کی ذرا غلطی ہو گئی ہے نا، یہ اندر لکھا ہے، یہ اندر نہیں ہے، یہ ندا ہے، ندا. یہ جو لکھ کے نا، جیسے بیعت واشتری تو، بیعت مانا ہے میں نے بیچ دیا، اور وہ کا مانا ہے اور وہ کا مانا ہے اور اشتری تو کا مانا ہے میں نے خرید لیا. اور ندا، نون دال الف، نون دال الف، ندا. یہ لفظ ذرا غلط لکھا ہے، الف نون دال ذرا اندر لکھا ہے نا، یہ غلطی ہے. یہ لفظ ہے ندا. ندا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا. آپ کے پاس کتابیں ہو تو اس میں پھر اس لفظ کی تصحیح کریں. تو آپ کسی کو پکار رہے ہیں، زید بھائی، آپ یہ کسی کو کس جگہ پکار رہے لکھا ہے ندا ہیں، یہ سامنے پیج پہ نیچے سے چوتھی لائن پہ. ہاں، یہ جو ہائی لائٹ ہوا نا، یہ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ہاں، تو یہ جو ہے یہ ندا لفظ ہے. ندا کسی کو پکارنا، بلانا. کہ آپ کسی کو پکار رہے ہیں، کسی کو آواز دے رہے ہو نا آپ، بھائی صاحب، یا جو ہے نا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ اے اللہ، یا زید اے زید. اس کے شروع میں عام طور پر یا استعمال ہوتے ہیں، یعنی کوئی حرف استعمال ہوتا ہے جو پکارنے کے لیے. یہ کئی لفظ ہیں، 4 5 لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، کتاب آگے پڑھ لیں گے، لیکن یا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور جیسے اس نے یہاں پر لکھا ہے یا اللہ، لیکن بعض اوقات یہاں لفظ حذف بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نا زید، اب دیکھو اصل میں یا زید ہے، لیکن وہ یا کو ہم نے حذف کر دیا اور زید استعمال کر دیا. تو زید جو ہے نا منادہ ہے، کیونکہ آپ کسی کو پکار رہے ہیں. یہ بھی جملہ شاید کی قسم ہے نا، آپ کسی کو پکار رہے ہیں تو اس میں سے تو جھوٹ کا احتمال تو نہیں ہے نا. آپ نے کسی کو پکار لے کے ارے بھائی صاحب، اب تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں سے تو جھوٹ کا احتمال ہو. یہ بھی جملہ شاید کی قسم ہے. اور اگلی قسم ہے عارض. عارض مطلب آپ کسی کو پیشکش کریں، کسی کو ریکویسٹ کریں، کسی کو عرض کریں، پلیز یار آپ یہ کام کر لیں، تو یہ عرض کہلاتا ہے. جیسے الا تنزل بنا تصیب خیرہ، کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تصیب خیرہ، تاکہ آپ کی بلائی ہو، تاکہ آپ کی مصیبہ، تاکہ آپ کو مل جائے خیر بلائی، خیر یعنی تاکہ آپ کی بلائی ہو. الا تنزل بنا، کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یعنی آپ کو مطلب ہمارے پاس تو آنے چاہیے نا، تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو. یا مطلب آ جائے نا، آپ بھی اچھے کام کا آغاز کر دیا ہے تو آپ کسی کو ساتھی کو بتا رہے کہ ہمارے پاس تو آیا کرے نا، تاکہ آپ کے بھی جو کچھ فائدہ ہو، تو آپ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. تو اللہ تنزل بنا، کہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو کسی بخیر، تاکہ آپ کی بلائی ہو. اور اگلی قسم ہے قسم. قسم یعنی ہاں قسم جو جی. لوگ، قسم جیسے واللہ لاضربن زید، جیسے لوگ قسم اٹھاتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، تو جو قسم اٹھاتے ہیں، تو قسم بھی شیع کی قسم میں سے ایک قسم ہے. جیسے اس نے مثال پیش کی، واللہ لاضربن زید، اللہ کی قسم میں ضرور ضرور زید کو ماروں گا. یا آپ نے جو ہے نا قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم میں پورے سال سبق میں ناغہ نہیں کروں گا. قسم بھی جملہ شیع کی قسم میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، یہ کسی بات کی خبر دینا مقصود نہیں ہے. تو یہ ہوگا اس کی نویں قسم. اور آخری 10ویں قسم جو ہے نا وہ تعجب ہے. تعجب مطلب
हैरानगी का इजहार करना, आप किसी बात पर हैरत कर रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं। आपको कोई बात आपने देखी और आपको अच्छी लगी, या आपको ज़रा नहीं लगी, तो आप ज़रा हैरत में पड़ गए, इस पे ताज्जुब का आप इजहार कर रहे कोई और अजीब सी बात है। जैसे हम इस्तेमाल करें ना आमतौर पर उर्दू में, हम कह रहे माशाल्लाह यार, क्या बात है यार, या क्या कमाल है यार, या अगर कोई जो है ना कोई ज़हीन है तो आप कह रहे, क्या गजब का हाफिजा है। तो या आप कह रहे कोई माशाल्लाह, या आप कह रहे सुभान अल्लाह। तो ये सारे जो है ना ताजुब के अल्फाज है। आ, ताजुब के लिए तो आप बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो सिगे इसने इस्तेमाल किया है ना, मा अहसन हो अहसन भी, तो ये कियासी है। मतलब ये है कि इस वजन पर आप किसी भी फेल से आप इसी वजन पर ताजुब का सीगा बना सकते हैं। एक तो आम जो ताजुब की सीगा है, मैंने आपको बता दिया ना, जैसे आप कह रहे सुभान अल्लाह, कह रहे माशाल्लाह, या कह रहे कि भाई माशाल्लाह यार, क्या गजब का हाफिजा है, क्या ज़हीन है, क्या हसीन है, क्या कमाल है। तो ये सारे जो है ना ताजुब के और भी बहुत सारे अल्फाज आम इस्तेमाल होते रहते हैं, जैसे हम जब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा अरबी में भी आप किसी भी जुबान में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरी जगह जो इन्होंने जिक्र की है, मा अहसन हो, मा अहसन हो मतलब क्या ही हसीन है, और अहसन भी इसका भी यही माना है, क्या ही हसीन है, किस कदर हसीन है। तो आप किसी भी फेल से इन दो वजन पर ताजुब का सिगा बना सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई और कितना बड़ा आलिम है, और क्या ही बड़ा आलिम है, ताजुब के अंदाज में आप कह रहे हैं, तो आलिम या आलम मतलब जानने को कहते हैं। आलिम इसी से है ना, ज्यादा जानने वाला आलिम। तो हम आलिम, तो आप कह रहे हैं कि भाई मा आलम हूँ यार, क्या बड़ा जानने वाला है, क्या कितना बड़ा आलिम है। तो इन दो वजन पर आप कोई भी फेल हो, तो आप इसी वजन पर लेके आएंगे तो इससे ताजुब का सीगा बन जाएगा। तो ये जुमला शरीफ के 10 किस्में समझ में आ गई होगी उम्मीद है। जी आगे समझ। जी उस्ताद जी, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो कहाँ तक पढ़ लिए हैं, ताकि हम आज इसको दोहराई कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हम अपने जो अरबी का सबक है वो चलाते रहेंगे। आपके नाम में कहाँ तक हो गई है? इसम की अलामात पढ़े, सफा नंबर 5 पर इसम की अलामात पढ़ी हैं कल उस्ताद जी। अच्छा, ठीक है। तो आगे जो सबक है, फसल, तो मरकब गैर मुफीद, ये शुरू में मैंने आपसे फरमाया ना कि एक मुफरद होता है, एक मरकब होता है। तो मरकब जो दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने तो मरकब है। फिर मरकब की दो किस्में थी, एक मरकब मुफीद जिसको जुमला भी कह सकते हैं, और आप खबर भी कह सकते, जुमला भी कह सकते हैं, और कलाम भी कह सकते हैं। और दूसरी किस्म है मरकब गैर मुफीद, है तो मरकब दो कलमों से तो मिलकर बना है, लेकिन गैर मुफीद है। गैर मतलब ये तो पूरा फायदा नहीं दे रहा है, पूरी बात नहीं है। ये बात आपने की, लेकिन अभी सामने वाले को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई, उसको अब भी इंतजार है कि भी क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि मेरे वालिद साहब, अब सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। अब है तो ये मुरकब, क्योंकि मेरे और वालिद साहब ये दो लफ्ज हो गए, मेरे वालिद ये दो लफ्ज हो गए, है तो मुरकब, लेकिन मुरकब मुफीद नहीं है, पूरा जुमला नहीं है। सामने वाले को पूरी बात और खबर मालूम नहीं हो रही, ये मुरकब गैर मुफीद कहलाता है। आपने कहा कि भाई बड़ा आलिम, अब तो सामने वाले को बात पूरी में समझ में नहीं आई कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। आलिमुन कबीरुन, बड़ा आलिम। या आपने कहा कि भाई कलमी, ये भी मुरकब है, कलम और या दो लफ्ज है, कलमी मेरा कलम, मेरा पेन। आपने तो कह दिया कि मेरा पेन, लेकिन अब सामने वाले को पूरी बात समझ में नहीं आई, ये क्या कहना चाह रहा है। अब भी उसको इंतजार है कि ये भी जुमला पूरा कर लेगा। तो ये मुरकब गैर मुफीद कहलाता है, कि जिसमें जुमला पूरा ना हो, सामने वाले को पूरी बात समझ में ना आए। इन्होंने जो तारीफ लिखी है कि जब कहने वाला इस पर सुकूत करे, मतलब ये जब आपने कोई बात करी, सुकूत खामोशी को कहते हैं, या आपने कोई आ, बात कर ली और बात करने के बाद आप खामोश हो गए, तो सुनने वाले को कोई खबर या तरफ हासिल ना हो, यानी उसको कोई समझ में ना आ जाए। यानी उसको ये भी समझ में नहीं आया कि मुझे किसी बात की खबर देना चाहता है, ये भी समझ में नहीं आया कि मुझसे कुछ मांगना चाह रहा है या कोई हुक्म देना चाह रहा है। तरफ से मुराद मतलब वो जुमला शेख की जो 10 किस्में हैं, तो उनमें से भी नहीं है, या किसी बात की खबर देने भी नहीं, मकसूद नहीं है, यानी पूरा जुमला इसमें जुमले फिर भी नहीं है, अधूरा जुमला है, ये मरकब गैर मुफीद कहलाता है।
اور پھر جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ذکر کی ہے، ویسے تو اس کی 5 قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر اس نے 3 قسمیں ذکر کی ہے: مرکب اضافی، اور مرکب بنائی، اور مرکب منصر۔ تو 3 قسمیں یہ ہیں، 2 قسمیں اور ہیں، ایک ہے مرکب توصیفی، ایک ہے مرکب صوتی۔ یہ کل ہے 5 قسمیں، لیکن اس میں سے جو 3 میں سے سب سے زیادہ جو اہم ہے اور جو زیادہ استعمال ہونے والی ہے، تو وہ 2 ہے۔ ایک تو یہ جو آپ کا شروع والا قسم ہے مرکب اضافی، اور دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، جو کہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہ 2 قسمیں بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہے، کیونکہ یہ 2 قسمیں ذکر نہیں ہے کتاب میں، لیکن میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ اس میں سے جو ایک قسم ہے مرکب توصیفی، وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہے، تو میں اس کی بھی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی سے کہتے ہیں جس میں ایک قسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے قسم کی طرف کی گئی ہو۔ یہ تعریف یہاں پر نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ اچھا یہ نیچے، ہاں اس نے بس صرف مثال ہی دیا ہے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے جز کو مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ اس میں ذات کے اوپر نقطہ ہے، تو اس نے تعریف نہیں کی ہے۔ تعریف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، اور ریکارڈنگ بھی باساتی کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی آپ پھر دیکھ لیں، بلکہ آپ نوٹ کر لیں تو ویسے ذہن نشین کر لیں۔ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ یہ آسان تعریف، سمپل، ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی، جیسے یہ مثال ہے نا، غلام زیدن، زید کا غلام، ایک ہے غلام تو عام غلام ہے، اب اضافت سے مراد نسبت، اب عام غلام میں اس کی کسی کی طرف بھی نسبت نہیں ہے، بس غلام۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ غلام زیدین، تو اس غلام کی نسبت آپ نے زید کی طرف کر دی، کہ یہ ایک عام غلام نہیں ہے بلکہ یہ زید کا غلام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ایک پن ہے، تو پن یہ مفرد ہے، عام پن ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ میرا پن، تو اب اس پن کی نسبت آپ نے اپنے آپ کی طرف کر دی، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ آپ نے کہا میرے والد صاحب، والد صاحب کی نسبت آپ نے اپنے آپ کی طرف کر دی۔ آپ نے کہا بھائی میرے ساتھی کی کتاب، کتاب تو عام کتاب ہے، کتاب تو مفرد ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اس کتاب کی نسبت اپنے ساتھی کی طرف کر دی، میرے ساتھی کی کتاب، کتاب صدیقی، تو یہاں پر جو ہے نا یہ کتاب مضاف ہو گیا۔ یہ مرکب اضافی کی تعریف، جس میں ایک قسم کی اضافت دوسرے قسم کی طرف کی گئی ہو۔ اضافت کا مطلب نسبت۔ مرکب اضافی کی تعریف پھر سنیے، جس میں ایک قسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ اضافت یعنی نسبت، اور اس میں 2 جز ہوتا ہے، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ غلام زیدین، دیکھو غلام یہ پہلا اسم ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں۔ زیدن جو دوسرے اسم ہے، زیدن، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ جو مضاف الیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر جر ہوتا ہے، کسرہ۔ یہ جو غلام ہے یہ یہی عمل کر دیتا ہے کہ مضاف الیہ کو کسرہ دیتا ہے، یعنی مضاف الیہ جو ہے دوسرا اسم ہے، اس پر ہمیشہ زیر ہوگا، اور جو مضاف ہے اس پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، یعنی الف لام جس اسم پر الف لام داخل ہونا تو وہ مضاف نہیں ہوگا۔ جیسے نا قلم زید، زید کا قلم، لیکن اگر آپ قلم پر الف لام لگا دیں، القلم کا ہے، القلم کا ہے، تو پھر یہ القلم زیدن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، تو قلم زیدن۔ تو اب جو ہے نا مرکب اضافی میں نے آپ کو 2 باتیں مزید کر دی جو کتاب میں نہیں ہے۔ ایک تو میں نے مرکب اضافی کی تعریف بتائی، مرکب اضافی کیا چیز ہے؟ جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، ایک بات یہ اضافی ہو گئی۔ دوسری بات اضافی یہ ہو گئی کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، یعنی پہلے والے اسم اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ سے کہی کہ اضافت کس کو کہتے ہیں؟ نسبت کو، یعنی آپ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کریں، یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی قسم۔ جو دوسری قسم ہے مرکب بنائی، تو یہ تو بس چند الفاظ ہے، بس صرف یہی الفاظ ہے، یعنی 11 سے لے کر 19 تک یہی الفاظ ہے، اس وجہ سے یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔
کیونکہ چند الفاظ ہے نا مخصوص. ویسے یہ دوسرے بھی مشکل نہیں ہے، مرکب اضافی توصیفی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن کثرت استعمال ان کا زیادہ ہے. اور مرکب بنائی جو ہے یہ بس یہی چند الفاظ ہے، 11 سے لے کر 19 تک جو ان سے ہے عدد، گنتی. یہی گنتی کے 11 سے لے کر 19 تک الفاظ یہ مرکب بنائی کہلاتے ہیں. اور مرکب بنائی کہ دو کلموں کو ایک کر دیا گیا ہو، اور درمیان میں کوئی حرف ہو اور وہ حرف کو گرا دیا گیا ہو. یہ جو اس نے لکھے دوسرا حرف، دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی حرف تھا. یعنی آپ احد عشرہ جو اس نے لکھا ہے نا، اس پر ذرا غور کریں کہ احد عشرہ، تو احدن یہ اصل میں کہتے ہیں ایک کو، احدن ایک کو کہتے ہیں، اور عشرون کہتے ہیں 10 کو. تو اصل میں یہ ہوتا کہ احدن و عشرون یعنی ایک اور 10. اصل میں یہ ہوتا احدن و عشرون، احدن ایک و اور عشرون 10، تو ایک اور 10. اب پھر جو ہے نا ہم، لیکن ہم اردو میں تو ایسا نہیں کہتے کہ ایک اور 10، 11 کو تو ہم یوں نہیں کہتے کہ ایک اور 10، بلکہ ہم کہتے ہیں 11 ڈائریکٹ. تو درمیان میں اب آسانی سے الفاظ 11 بنانے کے لیے ہم ڈائریکٹ یوں کہیں کہ 11. اس کو 11 بنانے کے لیے آسان الفاظ میں یوں کر دیا کہ درمیان سے جو واو ہے اس کو مٹا دیا، ختم کر دیا، کیونکہ وہ عشرون کا حصہ تھا تو وہ ختم کر دیا گیا. اب جو ایک کلمہ بن گیا. یہ اس نے لکھا ہے کہ دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ کر دیا گیا ہو، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، اور دوسرا کسی حرف کو شامل ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ عشرون سے پہلے وہ واو تھا، اب واو جو ہے نا وہ مٹا دیا گیا ہے، تو یہ عشرون میں اصل میں واو تھا. بس یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ مخصوص الفاظ 11 سے لے کر 19 تک، احد عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک. اور اس میں جو اگلی بات لکھی ہے کہ دونوں جز مبنی ہوتے ہیں، یعنی احد عشرہ، اسی طرح جو ہے نا 19 عشرہ، 15 عشرہ، 15 عشرہ 15. تو دیکھو دونوں جز مبنی ہے، اور اس پر فتح ہوتا ہے. فتح پر مطلب یہ ہے کہ مبنی ہے، بدلتا نہیں ہے. یعنی چاہے یہ فاعلی حالت میں ہو چاہے مفعولی حالت میں ہو، کیونکہ فاعلی حالت جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر رفع آتا ہے. مفعولی حالت جو ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فاعلی حالت جو ہے نا وہ اس کے 8 قسمیں ہیں. 8 جگہوں پر فاعلی چیز ایسی حالت آ سکتی ہے جیسے فاعلی ہو، تو اس حالت میں پھر رفع آئے گا اس پر. اگر مفعولی حالت ہو جس کی 12 قسمیں، تو اس پر پھر جو ہے نا وہ نصب آتا ہے، زبر آتا ہے. اور اگر مجرور کی حالت ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، اس پر پھر کسرہ آتا ہے. لیکن چونکہ مبنی تو بدلتا رہتا نہیں ہے، مبنی تو ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، چاہے فاعلی حالت مفعولی ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ بدلتا نہیں ہے، تو اس کو مبنی کہتے ہیں. یہ مبنی ہے اور اس پر ہمیشہ فتح ہوگا. ہاں البتہ صرف 12 عشرہ، کیونکہ جو اسنا ہے، اسنا یہ لفظ جو ہے نا یہ معرب ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. اسنا ہوگا یعنی جب فاعلی حالت ہوگا اس کا تو اس کا اسنا ہوگا، لیکن جب مفعولی حالت ہوگا اور یا مجرور والی حالت ہوگی اس کی، تو پھر یہ اسنا نہیں ہوگا بلکہ اسنا ہی ہوگا. اسنئی عشرہ صرف جو ہے نا 12، اسنا عشرہ مطلب 12. تو 12 کا جو پہلے والا لفظ ہے اسنا، یہ والا لفظ، یہ کلمہ صرف معرب ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے. فاعلی حالت میں یہ مرفوع ہوگا، اور مفعولی اور مجرور والی حالت دونوں میں مجرور ہوگا. یہ ہو گیا مرکب بنائی. اور اگلی قسم ہے مرکب معنی صرف. تو مرکب معنی صرف آسان ہے کہ بھئی دو اسم ہو اور دونوں کو آپ نے ملا دیا، اب ایک اسم بن گیا، اور آپ نے کسی جو ہے کسی علاقے کا نام رکھ دیا. جیسے اس نے مثال پیش کیا کہ بال ابک حضر موت. اب یہ دیکھو بال الگ نام ہے اور بک الگ نام ہے، تو دونوں کو ملا کے ایک نام بن گیا حضر موت. تو یہ جو ہے نا حضر موت جو ہے نا، حضر الگ قسم ہے، موت اس کے آسان سی مثال ہے. آپ جیسے آج کل جو سمجھے نیو یارک، اب دیکھو نیو الگ لفظ ہے، یارک الگ لفظ ہے، یہ دو لفظوں کو آپ نے ملا کے ایک لفظ، ایک وہ بن گیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد، حیدر الگ لفظ ہے، آباد الگ لفظ ہے، دونوں کو ملا کے آپ نے ایک جو ہے نا کلمہ بنا دیا. یہ مرکب معنی صرف ہے. آپ کہہ رہے ہیں سعید آباد، تو سعید الگ لفظ ہے اور آباد الگ لفظ ہے، یہ دو لفظ ہیں، اور آپ نے دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا. تو جو ہے نا یہ اگر کسی جگہ کا آپ نے نام رکھ دیا تو یہ مرکب معنی صرف ہے. لیکن یہ بھی اتنی زیادہ استعمال کیا نہیں ہے، چند کے چند الفاظ ہوتا ہے. تو یہ ہو گئی اس کی 3 قسمیں جو انہوں نے ذکر کی ہے. اچھا انہوں نے صرف اعراب بھی ذکر کیا ہے کہ جو مرکب معنی صرف ہے نا، اس کا پہلا جز مبنی ہوتا ہے فتح پر، یعنی اس پر فتح ہوتا ہے اور ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، فاعلی حالت میں، مفعولی حالت میں اور مجروری حالت میں، کوئی بھی حالت ہو لیکن ہمیشہ اس پر فتح ہوگا. اور جو دوسرا کلمہ ہے جیسے حضرہ موت،
تو حاضر یہ پہلا کلمہ ہے اور موت دوسرا کلمہ ہے. جو دوسرا کلمہ یہ معرب ہے، یہ بدلتا رہے گا. پھر فاعلی حالت ہے تو پھر مرفوع ہوگا، مفعولی حالت ہے تو منصوب ہوگا، مجرور والی حالت ہے تو اس پر کسرہ آئے گا، یہ بدلتا رہے گا. تو یہ تو ہو گئی اس کی 3 قسمیں. اور چوتھی پانچویں قسم میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قسمیں اور ہیں نا. ایک ہے مرکبی صوتی، تو بہرحال وہ اس کے بھی گنے چینے الفاظ ہے، اتنے زیادہ استعمال میں نہیں ہے. صوتی جس میں صوت کہتے ہیں آواز کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دوسرا جز ایسا کلمہ ہو جو آواز پر مشتمل ہو. جیسے سے بوے، ایک امام ہے نا، ایک بڑا امام نہ ہو کے بڑا امام ہے، سب سے بڑا امام ہے، جو مشہور امام ہے، سے بوے. اب سے الگ کلمہ ہے، وے یہ ایک آواز ہے، لیکن اس کے نام کے حصہ بن گئے سے بوے. لیکن یہ تو آسان ہے. لیکن جو اگلی قسم ہے مرکبی توصیفی، جو سب سے اہم ہے. مرکب توصیفی، اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. اور یہ پھر دونوں جو ہے نا، اب مرکب اضافی میں تو دوسرے اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مرکب توصیفی میں یا تو دونوں مرفوع ہوتا ہے، یا دونوں منصوب ہوتا ہے، یا دونوں مجرور ہوتا ہے. یعنی دونوں جو ہے نا کئی چیزیں ہیں، آپ پڑھ لیں گے آگے، میں وضاحت کر لوں گا تو مشکل ہو جائے گا پھر. لیکن کئی چیزیں ہیں جس میں یہ برابر ہوتا ہے، دونوں برابر ہوتا ہے. جیسے رجل عالم، عالم آدمی. اور قلم جدید، نیا پن. دیکھو قلم بھی مرفوع ہے اور جدید بھی مرفوع ہے. تو دوسرا اسم پہلے والے اسم کی صفت بیان کر رہی ہے. صفت چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، یعنی چاہے اچھائی بیان کرے چاہے برائی بیان کرے. تو آپ کہہ رہے بھائی قلم جدید، تو جدید کی جو لفظ ہے یہ صفت ہے، اور اس نے قلم کی صفت بیان کر دی کہ وہ قلم کیا ہے، وہ نیا ہے. یا قلم قدیم، پرانا قلم. یا جو ہے نا آپ کہہ رہے کہ رجل عالم، یا رجل جاہل، یہ عالم آدمی جاہل آدمی. تو یہ جو دوسرا کلمہ ہے جاہل یا عالم، اس نے پہلے والے لفظ کی صفت بیان کر دی. اور وہ صفت یعنی چاہے خوبی ہو، اچھائی ہو، چاہے برائی ہو. تو عالم میں جو ہے نا اچھائی ہے، اور جاہل میں برائی ہے. یہ ہو گئی اس کی قسم، مرکب غیر مفید کی قسم. امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹائم بھی اوپر ہو گیا، دوسرے ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہم آپ حضرات کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم